الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محترم دینی و ملی بھائیوں، پچھلی ملاقات میں نے آپ کے سامنے لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اس کا مقام اور مرتبہ اور اس کی اہمیت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے دوسرے پہلو اگلی مجلسوں میں پیش کیے جائیں گے. تو آج میں نے جس پہلو کو منتخب کیا ہے اور لا الہ الا اللہ سے متعلق جس نقطے کو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے شرائط. میرے بھائیوں، عام طور سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ہمارے لیے جنت واجب ہے. میرے بھائیوں، ہر کلمہ گو اپنے بارے میں جنت کو یقین سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہر کلمہ گو جنتی ہے اور ہر ایک کا کلمہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے حضرات کلمہ گو تھے، بہت سارے ایسے کلمہ گو تھے جن کے بارے میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی دھمکی دی گئی اور جنہیں کافر کا قرار دیا گیا اور جنہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا، جنہیں ہم منافقین کے نام سے جانتے ہیں. وہ منافقین ایسے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کلمے کا اقرار کیا تھا اور وہ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا کہتے تھے. اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس چیز کی گواہی دی. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، جو زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جو زبان سے اپنے ایمان کا اظہار اور اعلان کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے اور وہ مومن نہیں ہے. میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ منافقین زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں وہ حاضر ہو کر کے اپنے ایمان کا اعلان کرتے تھے اور وہ مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے آ کر کے نمازیں بھی ادا کیا کرتے تھے. مگر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے کلمے کو قبول نہیں کیا. اللہ کی ہاں ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوا اور اللہ نے قرآن کے اندر انہیں منافق قرار دیا، انہیں کافر قرار دیا اور انہیں جہنم میں سب سے نیچے ڈالنے کا وعدہ فرمایا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے. کہیں اللہ نے فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ کافروں اور منافقوں کو جہنم میں ایک ساتھ رکھے گا. تو میرے بھائیوں، منافق کافر ہے، منافق کا کلمہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا. تو اس سے معلوم ہی ہوا کہ ہر کلمہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں جن شرطوں کا پایا جانا انتہائی ضروری ہے. اگر وہ شرطیں نہیں پائی گئیں یا ان شرطوں میں سے کوئی بھی
ایک شرط نہیں پائی گئی تو ایسے شخص کا کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کون سی شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے؟ اگر وہ شرطیں نہیں پائی گئی یا ان میں سے کوئی شرط نہیں پائی گئی تو ہمارا کلمہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اور ایسا بندہ کافر ہی شمار کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، ان شرطوں کا جاننا اور ان شرطوں کے مطابق لا الہ الا اللہ پڑھنا اور اس پر ایمان لانا اور ان شرطوں کے مطابق لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہم سب پر واجب ہے۔ تو میرے بھائیوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کی قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا معنی سمجھیں۔ اس کلمے کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہمیں کس بات کا آرڈر دے رہا ہے، ہمیں کن چیزوں سے روک رہا ہے اور ہم پر کیا واجب ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، جب تک ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، جب تک ہم اس کلمے کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، اس کلمے کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا شخص عہد کرتا ہے، کچھ باتوں کا وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے اوپر کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے کچھ چیزوں سے بچنا اور کچھ چیزوں کا ترک کرنا واجب ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب بندہ اس کلمے کا معنی نہیں سمجھے گا اور وہ زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، تو جب اس کے معنی کو نہیں سمجھے گا تو آخر وہ کس بات کا عہد کر رہا ہے؟ اگر وہ اس کلمے کے معنی کو نہ سمجھے تو کس بات پر ایمان لا رہا ہے، کس بات کا عہد کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، اور وہ کیسے اس کلمے کے مطابق زندگی گزارے گا، اور کیسے وہ اس کلمے کے منہیات سے وہ اپنے آپ کو بچائے گا؟ یہ کلمہ جن چیزوں سے رک جانے کا ہمیں حکم دے رہا ہے، کیسے وہ ان چیزوں سے بچے گا؟ میرے بھائیوں، ان سب چیزوں کے لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھیں۔ یہ کلمہ ہمیں کیا آرڈر دے رہا ہے، یہ کلمہ ہمیں کس چیز سے روک رہا ہے، اس کلمہ کے پڑھنے کے بعد ہم پر کیا واجب ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا معنی سمجھنا، اس کا مفہوم سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کی جانکاری حاصل کرو، جان لو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے جاننے کا، اس کے معنی کو سمجھنے کا، اس کے مفہوم کو جاننا یہ ہم پر واجب ہے، اور اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مفہوم کو جانیں اور اس کے تقاضوں کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، اگر زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی کافی ہوتا، چاہے ہمارا عقیدہ کچھ بھی ہو، عمل ہمارا کیسا بھی ہو، اور ہم کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے پڑھ لیں، ہماری جنت واجب ہو جائے گی، چاہے ہمارا عقیدہ اس کے خلاف ہو، ہمارا عمل اس کے خلاف ہو، ہماری زندگی اس کے خلاف ہو، ہماری بات اس کے خلاف ہو۔ میرے بھائی، اگر ایسی ہی بات ہوتی، اگر ایسی ہی بات ہے تو مشرکین مکہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے، اور اس طریقے سے اور جو اختلاف تھا نبی کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان وہ اختلاف ختم ہو جاتا۔ لیکن میرے بھائیوں، مشرکین مکہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے اس لیے کہ انہیں اس کلمے کا معنی اور مفہوم معلوم تھا، وہ عرب تھے، وہ اس کلمے کے تقاضوں کو، اس کلمے کے آرڈر کو وہ سمجھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یہ کلمہ ہمیں کن چیزوں سے روک رہا ہے، یہ کلمہ ہمیں کس بات کا حکم دے رہا ہے۔ اس کلمے کے پڑھنے کے بعد، اس کے اقرار کرنے کے بعد، اس عہد اور وعدے کے بعد ہمارے اوپر کیا واجب ہوگا، وہ اس چیز کو سمجھتے تھے۔ اگر زبان سے کہہ لینا ہی کافی ہوتا تو مشرکین مکہ زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیتے اور وہ پھر شرک کرتے رہتے اور اس طریقے سے اللہ کی عبادت سے، اللہ کے دین سے دور رہتے۔ میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ کچھ چیزوں کا اقرار کرتا ہے، کچھ چیزوں کا عہد کرتا ہے، اور وہ اپنے لیے کچھ چیزوں کو واجب سمجھتا ہے، اور کچھ چیزوں سے بچنا اور کچھ چیزوں کا ترک کرنا، چھوڑنا وہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کلمے کا معنی مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ہمیں کس بات کا آرڈر دے رہا ہے، کس بات کا حکم دے رہا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے اور ہم پر کیا واجب ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگلی مجلس میں بیان کروں گا۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں، اور اس طریقے سے اس کے مقتضیات کو سمجھیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کلمے کے معنی پر، اس کے آرڈر پر، اس کے مقتضیات اور مطالبات پر ہمارا یقین ہو، اس کے معنی اور مفہوم پر ہمارا یقین ہو،
ہم یہ کلمہ ہمیں جس بات کا حکم دے رہا ہے اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. اگر شک ہے اس کلمے کے تعلق سے یا اس کلمے کے آرڈر کے تعلق سے، یہ کلمہ ہمیں جس بات کا حکم دے رہا ہے، جن چیزوں سے روک رہا ہے، اگر ان چیزوں کے بارے میں ہمارے دل میں اگر شک ہے تو کلمہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. ضروری ہے کہ اس کلمے پر ہمارا یقین ہو، اللہ پر ہمارا یقین ہو. یہ کلمہ ہمیں جس بات کا حکم دے رہا ہے اس بات پر ہمارا یقین ہو، شک نہ ہو. جن چیزوں سے کلمہ روک رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں ہمارا یقین ہو، اس چیزوں کے بارے میں دل میں شک نہ ہو، تو یہ میرے بھائیوں پھر یہ کلمہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا. اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، پھر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہ ہو. اللہ کی تعلق شبہ نہ ہو، رسول کی تعلق شبہ نہ ہو، اللہ کی باتوں سے متعلق شبہ نہ ہو، اللہ کے احکامات سے متعلق شبہ نہ ہو، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعلق شبہ نہ ہو. بلکہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنیں، آرڈر سنیں، ان پر کیا یقین ہو، اور جو خبر سنیں ان پر یقین ہو. ان خبروں کے تعلق سے، ان احکامات کے تعلق سے دل میں ذرا بھی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی دوسری شرط ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ اس کلمے میں ہم مخلص ہوں، ہمارے دل میں اخلاص ہو، ہمارے دل میں اخلاص ہو. اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، یا ایک مسلمانوں سے قریب ہونے کے لیے، یا دنیا کی غرض سے، دنیا کی لالچ میں آ کر کے وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کا وہ کلمہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا، اس کا وہ کلمہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگا. میرے بھائیو ضروری ہے جیسے ہر عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے، ایسے کلمہ لا الہ الا اللہ کی قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے. اخلاص شرط ہے. اگر بندہ ریاکاری میں، دکھاوے کے طور پر، یا مسلمانوں سے قریب ہونے کے لیے، یا مسلمانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، یا دنیا حاصل کرنے کے لیے اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کا وہ کلمہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں. دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کریں، اور دین کو مکمل طور پر اللہ ہی کے لیے خاص رکھیں، اللہ ہی کے لیے دین پر عمل کریں، اللہ ہی کے لیے اللہ کی عبادت کریں. تو میرے بھائیوں، عمل کے کلمہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہو، ریاکاری سے پاک ہو. ایسے ہی اس کلمے کی ادائیگی میں وہ سچا ہو. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ وتعالی کلمہ گو کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو آزماتا ہے. کبھی اللہ دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، کبھی بیمار کر کے آزماتا ہے، کبھی شفا دے کر آزماتا ہے، کبھی روزی کو بڑھا کر آزماتا ہے، کبھی روزی کو تنگ کر کے آزماتا ہے، کبھی دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر کے آزماتا ہے، کبھی مختلف فتنوں سے، مختلف آزمائشوں سے مومنوں کو گزرنا پڑتا ہے. میرے بھائیوں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے. اللہ آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے بندے کے ایمان کا، بندے کے کلمے کا، بندے کے اقرار کا، بندے کے عہد و ایمان کا. اللہ سبحانہ وتعالی آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ دیکھیے بندہ کہاں تک اپنے کلمے میں، اپنے اقرار میں، اپنی شہادت میں سچا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ کہتے ہیں کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہہ دیں زبان سے کہ ہم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں فتنوں سے دوچار نہیں کیا جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان سے پہلے مومنوں کو، مسلمانوں کو ہم نے آزمایا ہے، اور اللہ اس لیے آزماتا ہے کہ سچوں کو جان لے اور جھوٹوں کو جان لے.
کون اس کلمے میں سچا ہے اور کون اس کلمے میں جھوٹا ہے۔ میرے بھائیو، امتحان لینے کے لیے، آزمانے کے لیے اللہ مصیبتیں دے کر آزماتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، اور جو بندہ اللہ کی آزمائش میں، اللہ کے امتحان میں سچا اترتا ہے، پورا اترتا ہے، اور وہ اپنے کلمے کی ادائیگی میں وہ سچا ہوتا ہے اور کلمے لا الہ الا اللہ کے مطابق وہ فتنوں میں بھی وہ زندگی گزارتا ہے، اور آخری دم تک وہ اس کلمے پر باقی رہتا ہے، اس کلمے سے ہٹتا نہیں، وہ کام نہیں کرتا جو اس کلمے لا الہ الا اللہ کے خلاف ہو، وہ کام نہیں کرتا جو ایمان کے خلاف ہو، وہ کام نہیں کرتا جو تقدیر پر رضامندی کے خلاف ہو، اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، اس کلمے کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، دین اسلام کی توہین نہیں کرتا، اور دین اسلام کا دامن وہ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا ہے، تو میرے بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی قبول ہونے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ جیسے بھی حالات آ جائیں ہر حال میں ہم اس کلمے پر قائم رہیں، یہ ہے صدق اور یہ ہے سچائی۔ وہ شخص جو مصیبتوں میں مبتلا ہونے کے بعد یا پریشانیوں میں گھر جانے کے بعد ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو کام لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کے خلاف ہے، جو کام لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم کے خلاف ہے، یا ایسی باتیں بول دیتا ہے جو باتیں لا الہ الا اللہ کے خلاف ہیں، تو میرے بھائیوں کو معلوم ہی ہوا کہ وہ شخص اپنے اس کلمے میں سچا نہیں ہے، وہ شخص اپنے اس عہد میں اور اس ایمان میں کیا سچا نہیں ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی چوتھی شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے اس کلمے کی ادائیگی میں سچا ہو۔ ایسے میرے بھائیوں اس کلمے کے قبول ہونے کی پانچویں شرط یہ ہے کہ بندے کو اس کلمے سے محبت ہو، لا الہ الا اللہ سے محبت ہو، اور اس کلمے کا جو معنی اور مفہوم ہے، اس کلمے کا جو مطالبہ ہے، اس کلمے کا جو آرڈر ہے اس سے محبت ہو، اس کلمے کے پڑھنے والوں سے محبت ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کے احکامات سے محبت ہو، رسول سے محبت ہو، رسول کے احکامات اور تعلیمات اور سنتوں سے محبت ہو۔ اگر کسی کے دل میں اس کلمے سے نفرت ہے یا کلمہ پڑھنے والوں سے نفرت ہے، یا اس کلمے کا جو آرڈر ہے، جو حکم ہے، اس سے اگر نفرت ہے، یا اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول سے نفرت ہے، یا اللہ کی تعلیمات اور احکامات سے نفرت ہے، دین حق سے نفرت ہے، تو میرے بھائی وہ شخص، اس شخص کا کلمہ اللہ کی ہم قبول نہ ہوگا، وہ لاکھ پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ منافقین جو تھے ہمارے سامنے واضح مثال ہے میرے بھائیوں، کہ منافقین زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، زبان سے اپنے اسلام اور ایمان کا اعلان اور اظہار کرتے تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی کبھی کبھار آیا کرتے تھے، مگر ان کا کلمہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا اور وہ کافر شمار کیے گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ کے لیے داخل کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر کلمہ گو کا کلمہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا ہے، بلکہ کلمہ قبول ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، ان شرائطوں سے پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کلمے سے محبت ہو، اس کلمہ کے پڑھنے والے سے محبت ہو، اس کلمے کے معنی مفہوم سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، احکامات سے محبت ہو، تو یہ کلمہ اللہ کے ہاں قبول ہوگا۔ میرے بھائیوں، اس کلمے کے قبول ہونے کی چھٹویں شرط یہ ہے کہ اس کلمے کے معنی اور مفہوم کو قبول کریں۔ یہ کلمہ ہمیں جو آرڈر دے رہا ہے، کیا آرڈر دے رہا ہے، اس کلمے کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس کلمے کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور یہ کلمہ ہمیں کن چیزوں سے روک رہا ہے، انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں بیان کریں گے جیسا کہ میں نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ اس کلمے کا جو معنی مفہوم ہے، جو آرڈر ہے، جو حکم ہے، اس کو ہم قبول کریں، سچے دل سے قبول کریں، اس کا انکار نہ کریں۔ اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھ رہا ہے زبان سے، لیکن اس کے معنی اور آرڈر اور حکم کو قبول نہیں کر رہا ہے، یا بعض چیزوں کو مان رہا ہے، بعض چیزوں کا انکار کر رہا ہے، تو اس کا کلمہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اس کا کلمہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس کلمے کے قبول ہونے کی آخری اور ساتویں شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا جو مطالبہ ہے اس کو ہم پورا کریں، اس کلمے کا جو مطالبہ ہے اس کو ہم پورا کریں، اس کلمے کا جو تقاضا ہے اس کو ہم پورا کریں۔ میرے بھائیوں، ہم زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے، لیکن یہ کلمہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہم وہ کام نہیں کرتے، دین سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں، اور شرک بدعات میں لت پت ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، تو میرے بھائیوں زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ لینا یہ کافی نہ ہوگا، اور یہ کلمہ اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ اس کلمے کا مطالبہ کیا ہے؟ پہلا مطالبہ تو یہ ہے لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس سے پکارا جائے، اس سے مانگا جائے، اور اسی طریقے سے عبادت کی کوئی بھی قسم اس کے لیے کی جائے۔ شرک سے اپنے دامن کو بچانا، یہ اس کلمے کا پہلا مطالبہ ہے کہ اپنے دامن کو، اپنے دل کو شرک سے پاک رکھیں۔ اور اس کلمے کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں،
عبادت کو ایک اللہ کے لیے خاص رکھیں اور ہر قسم کی عبادت کا مستحق اللہ کو سمجھیں۔ اور اس کلمے کا تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اوپر جو عبادات فرض قرار دی ہیں ان عبادتوں کو ہم کریں، اللہ کی بات کریں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی بات نہیں کرتا، دین سے کلی طور پر دور ہے، نہ دین کو سیکھتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے، اسلامی کے جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں ان سے دور ہے، کہ میرے بھائیوں اس کا کلمہ پڑھنا، زبان سے کلمہ پڑھ لینا یہ کافی نہ ہوگا اور یہ اللہ کے قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ شخص جو کلی طور پر دین سے دور ہے، اسلام کے ارکان اور اسلام کے ایمان کے ارکان سے وہ کافی دور ہے، نہ دین کو سمجھتا ہے نہ دین کو سیکھتا ہے نہ دین پر عمل کرتا ہے، اگر وہ شخص کلی طور پر دین سے دور ہے تو ایسا شخص بالاتفاق اسلام سے خارج ہے، یہ نواقض اسلام میں سے ہے۔ تو اس کلمے کے قبول ہونے کی ساتویں شرط یہ ہے کہ اس کلمے کے مطالبات کو ہم پورا کریں، شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھیں اور ایسے ہی ہر قسم کی عبادت کا مستحق ایک اللہ کو سمجھیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جو عبادتیں فرض قرار دی ہیں ان عبادتوں کو کریں، یہ کلمے کا تقاضا ہے۔ اور جب بھی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سنیں تو ہم مکمل طور سے اسے تسلیم کر لیں، دل میں کوئی حرج اور تنگی محسوس نہ کریں۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں اے نبی تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل میں تجھے حکم اور فیصل اور جج نہ مان لیں، اور جو کچھ تیرا فیصلہ ہو اس فیصلے کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ مکمل طور سے اسے تسلیم کر لیں، قبول کر لیں اور اس پر عمل کریں اور دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کی ساتویں شرط یہ ہے کہ اس کلمے کا جو تقاضا ہے، جو مطالبہ ہے، اس کو ہم صحیح طور سے پورا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ پر تا دم حیات قائم رکھے۔ اللہ ہمیں ان شرائط کے مطابق کلمہ لا الہ الا اللہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة